میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی چیز اگر بائی نہیں کی جا سکتی نا تو وہ سکون ہے، مینٹل پیس ہے، آپ اس کو بائی کر ہی نہیں سکتے. اب دنیا کی کوئی بھی بیماری کچھ بھی کہیں نہ کہیں 1% اس کا سولوشن ہوگا، آپ بائی کر سکتے ہیں ٹیسٹوں سے یا کسی بھی چیز سے. مینٹل پیس نہیں بائی کر سکتے، یہ اس پاسبلٹی ہی نہیں ہے. میڈیسن کھا لیں ڈپریشن کی، اگر آپ ڈپریشن میں یہ بائی نہیں آپ کر سکتے. کوئی اگر کسی کے پاس کوئی اس کا آنسر ہو تو مجھے بتائے گا کہ جی مینٹل پیس بائی کیا جا سکتا ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم چیزیں خریدیں اس سے خوشی ملے گی تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کچھ سچویشنز ایسی کریٹ ہو جاتی ہیں زندگی میں کہ تب آپ کو چیزوں سے بھی سکون نہیں ہے. آپ کے سکون کا کوئی سلوشن نہیں ہوتا ہے زندگی میں، اس دنیا میں. پھر لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں، پریشان نہ ہو آپ، نہ دکھ نہ کرو. جیسے کسی کو ڈیتھ ہو جائے یا کچھ، پریشان کیسے نہ ہو، ہیومن ہے نا، ہیومن بینگ ہے، پریشان تو وہ ہوگا. یہ تو کوئی اس کو لاجک نہیں کہ اس کو کہیں آپ پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس کو سلوشن یہ ہوتا ہے کہ اس پریشانی کو زیادہ سے زیادہ ٹیکل کر لیا جائے، زیادہ سے زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے اس پریشانی کو. جو بھی آپ پہ ڈپریشن میں ہے، آپ کچھ بھی ہیں، وہ کم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. کہ آپ یہ کہیں کہ اس کو ختم کر دیں، یا یہ جو ہے نا وہ ایسا پاسبل تو نہیں ہے کہ پریشان نہ رہے. تو اب اس کی کازز پہ ہم آتے ہیں کہ ڈپریشن اور یہ کیوں ہوتا ہے، بیسک اس کی کیا ریزن ہے. بیسک اس کی ریزن خوف ہے. آپ غور کریں، کسی بھی چیز کا خوف، زندگی میں کوئی چیز کھونے کا خوف، کوئی چیز نہ ملنے کا خوف، کوئی ایسا نہ ہو، کوئی سوچ کے ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا، ایسا کیوں نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، یہ خوف کوئی بھی، چاہے وہ مائنر ہو چاہے زیادہ ہو. اور خوف بڑھتا کیسے، آپ سوچتے جاتے ہیں ایک چیز پہ، سوچتے جاتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں مل رہی، کیوں نہیں مل رہی. اس کا وہ انٹینسٹی بڑھتی جاتی ہے آپ کے مائنڈ میں، اور ایک سچویشن یہ آتی ہے، اسٹیج یہ آتی ہے کہ وہ ڈپریشن اتنا سویئر ہو جاتا ہے کہ ایون کہ آپ کو اٹ لیڈز یو ٹو سوسائڈ. ٹھیک ہے، تو اس میں بات یہ ہے کہ اس خوف کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے کسی بھی چیز کا. اس خوف کو کم کرنے کا ایک ہی سلوشن ہے. پہلی بات تو یہ مان لیا جائے کہ اس کائنات کو کوئی چلا رہا ہے. ٹھیک ہے، جو وہ چلا رہا ہے نا اس کے بعد اس کا کوڈ ریٹن لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس نے کوڈنگ کی ہوئی ہے نا جو اس پوری کائنات کی. آپ اب کوشش، اس میں ایک فیکٹر اندر یہ آتا ہے کوشش کی بات. ہم اکثر کوٹیشن جو ہے وہ پڑھتے ہیں کوشش کے متعلق کہ آپ ٹرائی ٹل یو سکسیڈ ایکسٹرا اس طرح. لیکن دیکھیں ہر چیز ہر سچویشن پہ فٹنگ نہیں ہوتی. اب جیسے یہ دیوار بنی ہوئی ہے، آپ اس کو ایسے دھکا لگانا شروع کریں، آپ کی عمر گزر جائے گی، یہ تو نہیں گزرے گی. تو آپ کوٹیشن یہاں تو فٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ ہم زندگی میں کچھ چیزوں میں بلا وجہ کی اسٹرگل کر رہے ہیں. ہمارا وہ پاتھ ہی نہیں ہوتا، ہماری وہ لائن ہی نہیں ہوتی، ہم نے جج ہی صحیح نہیں کیا ہوتا، پھر اس کا رزلٹ نہیں نکل رہا ہوتا. یا پھر ایک اور بات ہے، اگر اس کا رزلٹ لیٹس سپوز آفٹر 30 ایئرس نکل رہا ہے، پھر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے. آپ یہ اندازہ کریں کہ 30 ایئرز آپ نے دیے ہیں، کیا کیا آپ نے اس پہ اسٹیک پہ کیا کیا لگایا ہے، کیا کیا آپ نے کتنے اس پہ جو ہے نا وہ آپ نے ریسورسز چیزیں وقت سب کچھ وہ ہم اس کو. اور یہ بھی پھر ویری کرتا ہے کیسے کہ آپ کا ویژن کیا ہے. یا تو ویژن ہی اتنا بڑا ہو کہ گلوبل لیول کا، اس پہ آپ 30 یا 50 ایئرس بھی لیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ چھوٹا سا ویژن، چھوٹی سی چیز کو لے کے آپ 10 ایئرس لگا دیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس میں کیا کرنا. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ کوشش اتنی کرنی چاہیے سیدھی جگہ پہ ایک لمٹ تک. کسی چیز میں کوشش اس جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے اکارڈنگ ہوتی ہے، کوشش آپ اس کے اکارڈنگ ہے. وہ اس کے بعد اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے اگر وہ نہیں ہو رہی. تو یہ نہیں کہ 2 دفعہ کوشش کر کے چھوڑ دی، لیکن کوشش تب تک کرنی جب تک آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ چیز جو ہے نا وہ نہیں ہو پائے گی، اور یہ اب کاسٹ زیادہ آ رہی ہے اس پہ کسی بھی فارم میں، ایموشنز کی فارم میں، پیسوں کی فارم میں، ٹائم کی فارم میں. ٹھیک ہے، وہ پھر کہاں پا جاتی ہے، وہ جو کائنات میں ایک طاقت ہے نا، وہ طاقت بھی کچھ کر رہی ہے نا، سب کچھ تو وہی ایکچولی کر رہی ہے، لیکن تو وہ نہیں چاہ رہی کہ ایسا ہو. تو جب وہ نہیں چاہ رہی تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے. جب آپ نہیں سمجھتے تو آپ کو کیا ہوتا ہے، ڈپریشن.
ٹھیک ہے. یہ ایکچوئل ساری بات کا یہ جو ہے نا وہ اینڈ ہے کہ پھر آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کنفلکٹ میں ہوتے ہیں اس کے ساتھ, اس کائنات کی پاور کے ساتھ. جب وہ آپ سمجھ نہیں رہے ہوتے, آپ انٹینشنلی کنفلکٹ نہیں کر رہے ہوتے کوئی. اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کنفلکٹ نہیں کر سکتا نا, اب ان انٹینشنلی اس کانفلکٹ میں ہوتے ہیں کہ وہ پاور اس چیز کو ویسے نہیں ہونے دینا چاہ رہے. تو آپ جب اس پہ کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے, پریشر کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا, ایسا کیوں نہیں ہوا, ایسا کیوں ہوا. جب آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو چلانے والا کوئی اور بھی ہے تو پھر آپ کو تسلی, آپ جو ہے نا یہ کچھ ایک تو یہ ڈپریشن کا, ایک تو انسان کو نا زندگی میں ویژن بڑا رکھنا چاہیے. ویژن ہمیشہ بڑا, چاہے آپ اپنی زندگی میں رکھیں یا ایز اے کمپنی رکھیں, کسی بھی طور پہ, یا ایز اے کنٹری, یا کسی بھی طرح. اگر آپ کا ویژن بڑا ہے نا تو پتہ کیا ہوگا, چھوٹے چھوٹے آبسٹیکلز جو ہیں نا, آپ چھوٹے ویژن میں جب آپ پھنس جاتے ہیں نا پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, کچھ ہوتا ہی نہیں ہے آپ سے. پھر آپ صرف ٹینشن اور ڈپریشن میں ہی رہتے ہیں. ڈپارٹمنٹ ہے زندگی میں کوئی بھی چیز, ایک ڈپریشن کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کو جو ہے نا ان پٹ غلط دے رہے ہوتے ہیں, ان پٹ غلط دے رہے ہوتے ہیں. اور ایکچولی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان پٹ وہی ہے جو ہم صرف کسی سے جا کے سیکھ کے بیٹھ کے, وہ ان پٹ نہیں ہوتی. آپ جہاں سے گزر رہے ہیں وہ بھی ان پٹ ہے. آپ یہاں سے گزرے, آپ نے پلانٹ کو دیکھا ہے, پارک کو دیکھا ہے, اس کے آگے کسی اور چیز کو دیکھا ہے, آپ کا مائنڈ اس کو دیکھ کے پروسیس کر رہا ہے, آپ کو بتا رہا ہے. آپ جب کسی خوشبو کو اسمیل کرتے ہیں آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, پروسیسنگ ہوتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس خوشبو پہ ہی ہوتی ہے, کہ پہاڑوں کو دیکھنے جاتے ہیں تب اچھا فیل ہوتا ہے, تو ہی پروسیسنگ ہوتی ہے. وہ پروسیسنگ ہر وقت ہی ہو رہی ہوتی ہے. تو جو ان پٹ ہم دے رہے ہوتے ہیں وہ آؤٹ پٹ آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان پٹ آپ دماغ کو اچھی دیں گے, اچھی جگہ کی, اچھے لوگوں کی, تو آپ کو آؤٹ پٹ وہ آپ کا مائنڈ جو ہے اچھی دے گا. اب چیزیں اور بھی ہیں کہ اس کو ریلیکس کیسے کیا جائے, اپنے مائنڈ کو فریش کیسے کیا جائے. ایک تو ان پٹ ٹھیک ہے, جیسے آپ کمپیوٹر کی میموری کو ان پٹ جو ہے وہ غلط دیتے ہیں تو کیا نکالے گا, تو جو آپ نے اسٹور کیا وہی نکالے گا نا. اور آپ کا مائنڈ پروسیس کرتا ہے, پھر وہ غلط ان پٹ کو پروسیس کر کے ایک اور غلط اندر جنریٹ کر دیتا ہے. نیگیٹو ان پٹس کو جنریٹ پروسیس کر کے نیگیٹو ان پٹس مزید بن جاتی ہیں. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نیگیٹیوٹی. اب کسی کوئی بھی پرسن ہے وہ بہت زیادہ نیگیٹو ہے, وہ زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نیگیٹو سے نیگیٹو ہی ہوتا جاتا ہے. جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے وہ مزید نیگیٹو. کیا وجہ ہے, وہ پروسیسنگ وہی بڑھ رہی ہے, اس نے پازیٹیو ان پٹ دی ہی نہیں کبھی اپنے مائنڈ کو, نہ کہیں سے لی ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہوگا, تو وہ پازیٹیو ہے. تو زندگی میں ایک معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈپریشن, یہ معاملہ تب ہوتا ہے جب آپ جو ہے نا وہ نرمی نہیں اختیار کرتے, نرمی آپ کے بیہیویئر میں نہیں ہوتی. دیکھیں اس دنیا کا آپ شروع سے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, سختی اور جو ہے نا وہ اپنے بیہیویئر میں, یا سختی جو ہے نا, سخت ایٹیٹیوڈ آپ کا, ہارش ایٹیٹیوڈ, وہ ہمیشہ دنیا کی تاریخ میں سوائے تباہی کے کچھ نہیں دیتا. چاہے وہ کنٹریز کے لیول پہ ہے, چاہے وہ سنگل پرسن کے لیول پہ, انڈیویجول لیول پہ ہے, چاہے کنٹریز ہیں چاہے کمپنیز ہیں. جہاں پہ آپ سخت ہوتے ہیں وہاں پہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں, پولوشن ہو جاتا ہے چیز. اور انسانوں میں چیزیں پیار سے حل ہوتی ہیں, سب کی سب ڈائلاگ سے ہر چیز کا سلوشن ہوتا ہے. جب کوئی انسان ڈائلاگ کی طرف نہیں جانا چاہ رہا ہوتا پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہ کلوژن ہوتا ہے. تو وہ کلوژن کب ہوتا ہے, جب آپ ڈائلاگ کی طرف نہیں جاتے, پیار سے پیش نہیں آتے, پیار اپنے اندر لے کے نہیں آتے, کامنس نہیں لے کے آتے, اچھا ایٹیٹیوڈ نہیں لے کے آتے, پھر وہ آپ کو ڈپریشن کاز کرتا ہے. جب وہ ڈپریشن کاز کرتا ہے تو کلوژن کی طرف آپ جاتے ہیں. دیکھیں آپ کام مائنڈ میں, پیس مائنڈ میں تو کوئی کلوژن کی طرف نہیں جائیں گے نا, اب آپ ڈپریشن میں ہی جائیں. تو زندگی میں کسی بھی چیز کا سلوشن کلوژن نہیں ہوتا, ہر چیز کا سلوشن جو ہے وہ ڈائلاگ سے ہوتا ہے. جہاں پہ یہ نہ ہو, میں تو کہتا ہوں کہ ہیومن یہ کریکٹ سوچ لیں, یہ ٹیشو کے اس باکس کے بارے میں سوچ لیں کہ یہ نا بہت ہی برا ہے, یہ نہیں بالکل 10 منٹ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ آپ ٹیشو کو ہاتھ میں نہیں لگائیں, کیونکہ آپ کا مائنڈ میں کہ نہیں, آپ نے اس کو آپ نے ٹرین کیا ہے, آپ نے خود اس کو کرا,
اگر آپ اسی چیز کو 10 منٹ سوچ رہے ہیں بہت اچھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ نو پرابلم، تھوڑا سا تو یہ باقی زندگی میں بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے. جب آپ کسی انسان کو لے کوئی نہیں جا رہی ہے تو وہ آپ کیا ہوگا، اس سے آپ کی اسپیس بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے، ایک ٹائم یہ ہوگا بالکل بھی ٹھیک ہے. وہ سوچیں آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں پازیٹیو خیال کرنے کی کوشش کریں یا اس کو اچھا سمجھیں تو بہتر ہے، وہ چیزیں خود ہی بہت ہی بہتر ہو جاتی ہیں. تو یہ ہیلتھ اور مینٹل یہ ایشو اس طرح کے ہیں کہ ان کا کوئی بات بھی نہیں کرتا آج کل. اگر زندگی کے ہم دوسرے معاملات میں دیکھتے ہیں بات کرتے ہی نہیں ہیں. اور انسانوں میں ڈپریشن سب سے زیادہ اس لیے بڑھتا ہے کیونکہ انسانی بیہیویئر یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ سوشل سرکل میں رہتے ہیں. سوشل سرکل کے بغیر انسان اکیلا نہیں جی سکتا، سروائیو بھی نہیں کر سکتا. وہ پاگل ہو جائے گا یا کچھ اس کو ہو جائے گا، وہ سروائیو نہیں کر سکتا. تو جب ہم اس سرکل میں رہتے ہیں تو پھر ہم کسی سے ڈسکس نہیں کرتے، کسی ٹرسٹ وردی انسان کو ڈھونڈتے نہیں ہیں، اسے بتاتے نہیں ہیں. ہمارے اپنے مائنڈ میں چیز بن رہی ہے، وہ چل رہی ہے، وہ پتہ نہیں کیا بن رہا ہے. اگر ہم دیکھیں نا یہاں سے باہر سب ٹھیک ہے، یہاں سب ٹھیک ہے، صرف یہاں ہی ہے جو بھی ہے. میری زندگی تو یہاں ہی ہے نا، یہاں تو کچھ اور زندگی ہے. اس کو میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا، ہم کرتے ہی نہیں کہ یار یہ کیا ہے. یہ لائٹیں چل رہی ہیں، دنیا اچھی ہے، باہر سب کچھ زندگی ہے، صحت ہے، چیزیں ہیں، تو کیسے ڈپریشن ہے؟ اگر یہاں سے تھوڑا سا نکل کے یہاں پہ آئے تو ڈپریشن نہیں ہوگا نا، کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ تو دنیا ہی ہوگی. پرابلم جو ہے اس کا کیا solution اچھا اس میں ایسا ہے کہ یہ حضرت سر صاحب نے کہا نا کہ ہم انسان ایک سوشل اینیمل ہے. جی ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے اینیمل نہیں کہا لیکن وہ میں کہنے لگا تھا، میں نے کہا یہ سوشل. تو اس میں یہ ہے کہ وہ ایک کوٹ ہوتا ہے، وہ اکثر آپ نے سوشل میڈیا پہ سنا ہوگا، اگر کھول لیتے دل مطلب جوانی کے دنوں میں، تو مطلب کوئی بوڑھا کہہ رہا ہے بستر پہ لیٹے ہوئے، ڈاکٹر اسے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ دل آپ جوانی کے دنوں میں کھول لیتے تو اب ہمیں نہ کھولنا پڑتا. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ زندگی میں کوئی ایسا بندہ ضرور ڈھونڈیں جس سے آپ اپنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ شیئر کر سکیں. تو جب آپ شیئر کرتے ہیں نا، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بھی دکھ یا غم کے موقع پر لوگ ملتے ہیں، تو جب بندہ کسی کے ساتھ مل کے جفی ڈال کے اور جب روتا ہے تو ہلکا ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ وہ ایک سوشل آپ کا انسان کو بنایا ہی ایسا گیا ہے کہ وہ سوشل اینیمل کے علاوہ رہ نہیں سکتا. انٹل انلیس وہ